آپ کو پاکستانیوں کی بدعت نظر آتی ہے، ادھر بھائی حضرت عمر فاروق کو مسجد نبوی شریف میں نظر آ رہی تھی بدعت. آپ ان سے بڑھ کر عالم دین ہیں، آپ ان سے بڑھ کے مفتی ہیں، انہوں نے تو نہیں روکا. اور آپ آج کل کی جنریشن کو کنفیوز کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ناجائز. اور جب ربیع الاول شریف آئی بدعت ہے. اگر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو گیا بدعت ہے. حضور غوث الاعظم کہنے سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ غوث تو اللہ کا لقب ہے، اللہ کا خطاب ہے، تو اللہ نے اپنا لقب والدین کے لیے استعمال نہیں فرمایا. کیوں امت کو آپ ڈسٹارٹ کرتے ہیں؟ کیا نہیں فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین کی بھی مدد فرما، ان پر بھی احسان کا معاملہ فرما، چونکہ انہوں نے بھی مجھے رب بن کر پالا تھا. ربیانی صغیرا، وہی رب کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، آپ کو پیدا کرنے والے والدین کے لیے استعمال کیا، جس کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو. شرم نہیں آتی؟ وہی لفظ اپنے رب اپنے والدین کے لیے تو استعمال کر لیتے ہو، وہاں شرک نہیں ہوتا. اور غوث کا لفظ آ جائے تو چونکہ جی اللہ کی شان ہے تو کسی اور کی نہیں ہو سکتی. یوں تو الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں بھی ساری اسی کی ہیں. کیوں کرتے ہو تعریف اپنی ایک دوسرے کی؟ کہ بیگم صاحبہ کی تعریف کرنا چھوڑ دو، شرک ہے. جب آپ خود لکھ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کی تو بیگم تم بڑی اچھی لگ رہی ہو، یہ کیا ہے؟ پہلے تو ذرا نو شرک دے وچ لاؤ نا وچکار. ساری امت نو تسی مشرک 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 بدعتی بدعتی بدعتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ جل شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک بار پھر اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بابرکت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ میں مینیجنگ ڈائریکٹر ٹیم جبین اسلام محترم ابو الحسن بھائی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے ارینجمنٹس کیے اور یہ بزم ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا. دوستان محترم، آج کی جو میری گفتگو ہے یہ محض ایک تقریر یا خطاب نہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جو یہاں موجود ہیں منصفین کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک وکیل بیٹھا ہے. You are just like judges sitting here and there is a lawyer in front of you who will give you the arguments on a particular topic and then you will have to decide and make judgment on that topic. عنوان جس پر مجھے آج دلائل دینے ہیں وہ ہے تصور بدعت اور شریعت اسلامیہ. بدعت یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ کم و بیش جہاں پر موجود آپ سب حضرات نے ہی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ لفظ ضرور سنا ہوگا. کبھی سنا ہوگا کہ فلاں کام مت کریں یہ بدعت ہے، فلاں کام مت کریں یہ بدعت ہے، اور فلاں کام مت کریں یہ بدعت ہے. تو میں نے بھی جب فرسٹ ٹائم یہ لفظ سنا اپنے بچپن میں تو آئی واز ان 4th کلاس ایٹ دیٹ ٹائم، اور پھر سوچ و بچار شروع ہو گئی، ایک فکری عمل شروع ہو گیا، تھاٹ کا پروسیس شروع ہو گیا کہ آیا پتہ چلے یہ بدعت ہے کیا اور اسلام میں اس کے حوالے سے کیا تعلیمات اور احکامات موجود ہیں. تو آئی ٹک 10 years اپروکسیمیٹلی، کم و بیش 10 برس لگے. یعنی پہلی دفعہ جب یہ لفظ سنا تو میں 4تھی جماعت میں تھا، اور جب اس تصور کی مکمل طور پر سمجھ بوجھ اور فہم و فراست حاصل ہوئی، اس کی حقیقت سمجھ آئی، تو اس وقت میں غالباً گریجویشن میں تھا. تو کم و بیش ایک دہائی کا عرصہ لگا، ڈیکیڈ کا عرصہ لگا. اب وہ جو 10 سال کا عرصہ لگا مجھے اس ٹاپک کو سمجھنے میں، اس کا نچوڑ میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو یہ جو لفظ ہے بدعت، عربی لغت میں متفقہ طور پر اور مسلمہ طور پر یہ لفظ ڈرائیو ہوا ہے بدا ابدا سے. اس کا معنی ہے ایک ایسا کام جس کی اصل نہ ملے، جس کی بنیاد نہ ملے، یعنی کہ جس کی کوئی پہلے سے تاریخ نہ ہو، اس کی کوئی ایگزسٹنس نہ ہو، اور آپ وہ کام نئے سرے سے شروع کر لیں. یعنی کہ کوئی چیز عدم میں ہے، موجود نہیں ہے، اور آپ اس کو انوینٹ کر لیں. سو انوویشن
انگلش میں بدعت ہی کو کہتے ہیں۔ انوویٹ کرنا، انوینٹ کرنا، کوئی چیز جو تھی ہی نہیں آپ نے اس کو ایجاد کر لی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ٹیلی ویژن ایک دور تھا کہ نہیں تھا، اور ٹیلی ویژن کی کوئی تاریخ نہیں تھی، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی سکرین ہوگی، اور اس پر دور دراز بیٹھے سینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں میل کے فاصلے پر چلنے والی اور پیش کی جانے والی نشریات وہ کتنے فاصلوں پر بھی لوگوں تک پہنچا دی جائے گی، سوچا نہیں تھا۔ مگر جب پہلی دفعہ ٹیلی ویژن کا انعقاد ہوا تو اس کو کیا کہا گیا کہ یہ ایجاد ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اسی طرح کسی نے نہیں سوچا تھا کہ مختلف فاصلوں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلام کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو جب ٹیلی فون آیا تو لوگوں نے کہا، دنیا نے کہا کہ کیا ہو گئی؟ ایجاد ہو گئی۔ ٹیلی فون آیا تو لوگوں نے کہا ایجاد ہو گئی۔ ٹیلی ویژن آیا تو لوگوں نے کہا ایجاد ہو گئی۔ کمپیوٹر سسٹمز آئے تو لوگوں نے کہا ایجاد ہو گئی۔ یہ سب ایجادات تھیں، یہ دنیاوی ایجادات تھیں۔ اب اسی طرح جب آپ دین میں آ جاتے ہیں تو دینی ٹرمینالوجی میں جو ریلیجس ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، ان میں سے یہ ایک ٹرم ہے بدعت، اور اس کا معنی یہی ہے کہ کوئی شے پہلے موجود نہ تھی، وہ عدم میں تھی، اس کا سرے سے کوئی وجود نہ تھا، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور آپ نے اس کو کریٹ کر لیا، آپ نے اس کو ڈرائیو کر لیا اور لوگوں کے سامنے انوینٹ کر کے پیش کر دیا۔ اس کو عربی زبان میں سادہ لفظوں میں بدعت کہتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس طرح دیگر کتب میں آتی ہے، کل بدعت الضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب بدعت کیا ہوئی؟ نیا کام جس کی اصل نہیں تھی، آپ نے نئے سرے سے کریٹ کر لی، اس کی کوئی بنیاد تھی ہی نہیں، آپ نے نئے سرے سے کریٹ کر لی، اس کو بدعت کہتے ہیں عربی لغت میں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مقام پر کل بدعت الضلالہ، تو دوسرے مقام پر فرمایا کل محدثۃ بدعت الضلالہ، کہ ہر محدثہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے بدعت کی ایکسپلینیشن بھی ہمیں ارشاد فرما دی کہ بدعت کیا ہے؟ کل محدثۃ، محدثہ احداث سے ہے، یحدث احدث احداث، اس کا معنی ہے ہر وہ نیا کام جو گمراہی پر مبنی ہو، جو عوام الناس کو راہ ہدایت سے ہٹا دے، اس کام کو محدثہ کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے دوسرے مقام پر بدعت کو کنیکٹ کر دیا، جوڑ دیا لفظ محدثہ سے، فرمایا کل محدثۃ بدعت، ہر محدثہ کام، ہر نیا کام جو گمراہی پر مبنی ہو وہ بدعت ہے۔ البدعۃ الضلالہ، اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی۔ سو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان عالی شان ہے کہ جس کو آج کل کے دور میں بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ مس ہینڈل کیا گیا اور ڈسٹارٹ کیا گیا، مس انٹرپریٹ کیا گیا، اس کی تشریح اور توضیح غلط کی گئی۔ وہ کس طرح کی گئی؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ ہر نیا کام گمراہی ہے، تو دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا کہ ہر نیا کام کون سا ہے جس کو حضور گمراہی فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہر وہ نیا کام جو گمراہی پر مبنی ہو وہ گمراہی، وہ آپ کو راہ ہدایت سے ہٹانے والا ہے، اس کی ممانعت، دیٹ ایکٹ از پروہیبٹڈ۔ اب یہاں پر کیا دین اسلام میں بدعت کو مزید الیبوریٹ بھی کیا گیا ہے کہ نہیں؟ آئیے گفتگو کو اب ہم اس ڈائریکشن میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک جنرل حضور علیہ السلام کی حدیث آپ سے شیئر کی جو عام طور پر عوام الناس میں شیئر کی جاتی ہے، اور ہر کام کو آج کے دور میں جس کام کی کوئی وضاحت دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ملتی ہو، یا صحابہ کرام کی تاریخ سے ہمیں وہ چیز نہ ملتی ہو، کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ زمانہ مصطفیٰ میں نہیں تھا عمل، تو اب یہ نیا کام ہے، بدعت کے کھاتے میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ گمراہی ہے۔ کیا یہ عمل درست ہے؟ کیا امت مسلمہ کو اس طرح ہر عمل سے کٹ آف کر دینا اور دور جدید کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے پیچھے لے جانا، کیا یہ عمل درست ہے؟ آئیے ہم دین اسلام کی تعلیمات سے اس کو جج کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ چونکہ ٹاپک نہایت سینسٹیو ہے تو میں آپ کو روٹین سے ہٹ کر زیادہ اس کا ریفرنس دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی والیوم 2 ہے، جلد نمبر
2 ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر آپ کی نالج کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس طرح دیگر کتب احادیث کے اندر فردر کتب پائی جاتی ہیں۔ اب صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں 26 نمبر کتاب ہے، کتاب العمرہ، 25 نمبر کتاب الحج ہے، اور اس کے بعد امام بخاری کتاب العمرہ پہ آتے ہیں، یہ 26واں نمبر ہے۔ اور جب اس کتاب پر آتے ہیں تو جلد کون سی چلتی ہے؟ دوسری، والیوم 2 ہے، اور کتاب نمبر 26 کتاب العمرہ، اس کا باب نمبر 3، اس باب نمبر 3 میں حدیث مبارکہ کا نمبر 1685، 1685۔ عام طور پر لوگ تو بس حدیث کی کتاب بتائی اور ساتھ میں نمبر بتا دیا تو خود جا کے آپ ڈھونڈتے رہیں، اور پھر اس میں بڑے آج کل پرابلمز آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ایپس ہیں وہاں پر نمبر کچھ اور ملیں گے، جو اصل کتب ہیں وہاں پر نمبر کچھ اور ملیں گے، اور کئی مواقعوں پر کتب میں تحریفات بھی کی جا چکی ہیں، حتیٰ کہ عثمانی تاریخ میں جو ان کے سیکنڈ لاسٹ خلیفہ تھے سلطان عبد الحمید الثانی، انہوں نے خود صحیح البخاری میں من گھڑت احادیث خود نکالی تھی، انہوں نے اپنے زمانے میں اس کی جو تھی وہ تحقیقات کروائی تھی، تو یہ اس زمانے میں یہود و نصارہ کی جانب سے سازش کی گئی تھی، تو چہ جائے کہ آج نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب بھی کسی سے حدیث سنیں تو سب سے پہلے اس روایت کو اور اس حوالے کو پرکھیں، پھر اس پر اگلی بات ہوگی۔ اور یہ لازمی نہیں کہ ہر صحیح بخاری کی حدیث ہی صحیح ہے، حدیث کا صحیح ہونا اس کی سند سے پتہ چلتا ہے۔ جب کوئی حدیث بیان کرے اس سے اس حدیث کی سند پوچھیں کہ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں، وہاں سے پتہ چلے گا کہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ یہ صحیح بخاری کا جو ڈیٹیلڈ ریفرنس ہے یہ آپ کو شاید ہی کبھی سننے کو اس طرح ملا ہو۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں تابعی حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مفسر بھی ہیں، قرآن مجید کی بہت سی آیات کی تفاسیر ہمیں حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ سے ملتی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں ایک اور تابعی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک روز مسجد نبوی شریف میں ہم گئے۔ obviously چونکہ میں نے بولا تابعین ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ زمانہ مصطفیٰ کے بعد کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عروہ بن زبیر کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں جب گیا تو وہاں پر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی جانب گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے، دوزانو ہو کر، تو ہم ان کے پاس چلے گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر کون ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، کثرت کے ساتھ احادیث ان سے روایت ہیں اور تفاسیر ان سے جو نقول ہوتی ہیں، نقل کی جاتی ہیں۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حجرہ کے باہر۔ فرماتے ہیں ہم ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ جب ہم وہاں گئے، اب میں آگے کا جو ٹیکسٹ ہے عربی کا وہ میں اسی لغت میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے وہ ریفرنس بھی اوتھینٹک ہو اور آپ کو بات کی سمجھ بھی آئے۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے وَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الصَّلَاةُ الضُّحَىٰ، فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں بیٹھے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں کچھ لوگ نماز ادا کر رہے تھے، چاشت کی نماز چاشت ادا کر رہے تھے، الصلاۃ الضحیٰ، فسألنا عن صلاتہم، تو چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ان کا درجہ اعلیٰ ہے، تو ہم نے ان سے پوچھا، چونکہ وہ جید صحابہ میں سے، مطلب ان کا درجہ اعلیٰ ہے ہم سے، وہ تابعی ہیں پوچھنے والے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ فسألنا، ہم نے سوال پوچھا، عن صلاتہم، ان لوگوں کے مسجد نبوی شریف میں چاشت کے وقت نماز پڑھنے پر ہم نے سوال پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا اس عمل کی کوئی حیثیت پہلے ملتی ہے؟ ہمارے ذہن میں سوال آیا تو ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا۔ اب صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، حدیث نمبر 1685، آئی ایم گیونگ دی ریفرنس اگین، غور سے سنیے گا، جلیل القدر صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں فقال بدعۃ، اے سائل مجاہد اور عروہ بن زبیر، یہ بدعت ہے، فرمایا یہ بدعت ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے فرمان کل بدعت الضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے کو لے کر
آج امت مسلمہ پر فتووں کے سرٹیفکیٹس جاری کر دیے اور 1.5 انچ کی مساجد میں ہر ایک نے اپنی اپنی مسجد میں اور اپنی اپنی درگاہ میں اپنی اپنے انسٹیٹیوٹس میں فتوے لگانے شروع کر دیے کہ یہ کام بدعت ہے، وہ کام بدعت ہے، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ. امت مسلمہ کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیں. دور جدید آگے جا رہا تھا، امت کو آگے بڑھنا تھا، آپ نے پیچھے روکنا شروع کر دیا. سوچنے کی بات ہے کہ خلیفہ ثانی کے صاحبزادے حضرت عمر فاروق کے الفاظ کیا ہیں. یہ صحیح بخاری ہے. یوں تو الزام لگانے والے جو ہر بدعت کو گمراہی سمجھتے ہیں وہ صحیح بخاری کو ریکوائر کرتے ہیں، کہتے ہیں صحیح بخاری سے بات کی جائے. سو ہم نے اپنی بات کا آغاز ہی صحیح بخاری سے کیا، ابھی آگے تو گئے ہی نہیں. صحیح بخاری میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے فرماتے ہیں فقال بدعت، یہ بدعت ہے. تو سوال یہ ہے کہ مجھ جیسا ایک جاہل، گنوار، ان پڑھ، ایک گنہگار شخص جب اسے صحیح بخاری میں یہ لفظ مل سکتا ہے تو کیا علماء کرام کو نہیں مل سکتا؟ کیوں آپ نے امت کو آج تک مخمسے میں رکھا ہوا ہے؟ کیوں آپ نے آج تک امت کو وسوسوں میں رکھا ہوا ہے، کنفیوژنز میں رکھا ہوا ہے، انتشار میں رکھا ہوا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں آپ امت کو صحیح حقائق بتاتے تاکہ جن تک علم نہیں ہے ان کو معاملے کی حقیقت سمجھ آئے؟ سو فرمایا کیا ہے یہ؟ بدعت ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، وہ عمر فاروق کے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے. جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان دور سے بھاگ جاتا ہے. جامع ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، کثرت کے ساتھ یہ روایات احادیث صحیح ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جن کی شان یہ بیان فرمائی. اب اگر کسی کے مائنڈ میں ویسے یہ کہیں میں نے سنا ہے یوٹیوب پر کہ ایک ماشاءاللہ بڑے وائرل ہیں، بڑے فالوورز ہیں ان کے، انہوں نے کسی دن یہ کہہ دیا کہ حضرت عمر فاروق کی شان میں یہ جو احادیث آئی ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے. آل دو کہ میں اس پر پہلے بات کر چکا ہوں کہ صحیح، حسن اور ضعیف روایت تک قابل قبول ہوتی ہے، مگر ضعیف روایت سے آپ کسی عمل کا فرض ہونا ثابت نہیں کر سکتے، واجب ہونا ثابت نہیں کر سکتے. ضعیف روایت فضائل میں بیان ہوتی ہے. 1400 سالوں میں زکوٰۃ کے فضائل میں 90% احادیث ضعیف ہیں، کتب بھری پڑی ہیں، زکوٰۃ کے فضائل بیان ہوتی ہیں. چونکہ ضعیف روایت جو ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ من گھڑت ہے، من گھڑت موضوع ہوتی. ضعیف روایت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی جو چین ہے بیان کرنے والوں میں کہیں کجی ہے، کمی ہے. سو اس کو قبول کیا جاتا ہے فضائل میں، کسی عمل کی خوبی بیان کرنے میں، خامی بیان کرنے میں ضعیف روایت قابل قبول ہوتی. اگر کبھی کسی محدث نے لکھا ہو کہ ضعیف روایت کسی عمل کے فضائل میں قابل قبول نہیں ہوتی، کسی محدث نے لکھا ہو تو آپ میرے سامنے لے آئیے گا، میں گفتگو کرنا چھوڑ دوں گا. آپ کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا. میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ضعیف روایت عمل کے فضائل اور اس کی خوبی خامی بیان کرنے میں بالکل قابل قبول ہوتی ہے. ہر محدث نے اس کو قابل قبول کیا. یہ ایک ڈھونگ رچایا ہوا آج کے دور میں کہ جو آپ کے تھاٹ کے، آپ کے نظریے کے بات خلاف جائے، اب جان چھڑانی ہے نا، ضعیف ہے. نہ پتہ ذوف ہوتا کیا ہے، نہ پتہ اصح کیا ہوتا ہے، صحیح کیا ہوتا ہے، حسن کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں پتہ. بس چونکہ میری نظریے کے خلاف بات جا رہی ہے تو میں نے تو سرنڈر نہیں کرنا، اگرچہ میرا مسلمان بھائی ہے. میں نے کافروں کی تعریف کر دینی ہے مگر میں نے اپنے مسلمان بھائیوں سے ایڑی چوٹی کا زور لگائے رکھنا ہے، تو وہ ضعیف ہے جی، میں نہیں مانتا. سو اس سے باہر آ جائیے. حضرت عمر فاروق کی شان میں یہ جو روایات ہیں، obviously اگر کوئی ایک آدھ ضعیف بھی ہے تو وہ تب بھی قابل قبول ہے، اور دیگر حسن بھی ہیں، صحیح بھی ہیں. اگر ایک ضعیف روایت دوسری جگہ پر آپ کو صحیح سند سے مل جائے تو اس کا ذوف دور ہو جاتا ہے. سو بائی دا وے میں نے چاہا یہ میں بات کلیئر کر دوں تاکہ اگر کسی کے مائنڈ میں یہ پوائنٹ ہے، چونکہ ایک بڑی شخصیت ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے یوٹیوب پر، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، تو چاہا کہ میں بیان کر دوں. میں نے صحیح کہا تو کسی کے مائنڈ میں آ جائے کہ ہم نے تو سنا ہے فلاں کو، وہ بڑے مشہور بھی ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ضعیف ہیں، تو حسن بھائی نے یہ بات کر دی ہے، تو اس لیے میں نے وضاحت کے لیے یہ کلمہ نصیحت بائی دا وے شیئر کر دیا. اب آ جائیے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق جن کا مقام دین اسلام میں ایک اوتھینٹک ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، ان کے صاحبزادے فرما رہے ہیں فقال، مل کر بولیے، فقال بدعت. پوچھا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، چاشت کے وقت نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو نماز ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں. فرمایا یہ بدعت ہے. سو اگر بدعت اتنی سخت گمراہی ہوتی تو آج کل کے جیسے ٹھیکیداروں نے تو باقاعدہ تقریریں لگا لگا کے اپنی زندگیوں کے کتنے سال وقف کر دیے ہیں امت مسلمہ کو مشرک اور بدعتی بنانے میں. پوری زندگیاں لگا دی یہاں پر لوگوں نے
یہ کہہ کر کے بدعت ہے بدعت ہے، ہم نہیں کرتے، تم بھی نہ کرو۔ تو سوچئے کہ خلیفہ ثانی کے صاحبزادے، کیا ان کا خون جوش نہیں مارتا تھا؟ کیا وہ دین کے زیادہ حقدار نہیں تھے آج کل کے ملاؤں سے اور علماء سے؟ انہوں نے کیوں نہ روکا؟ مسجد نبوی شریف میں بدعت ادا ہو رہی ہے، وہ روکتے؟ انہوں نے نہ روکا۔ اور پھر آگے لطف کی بات یہ ہے کہ جو سوال پوچھا ہے حضرت مجاہد نے اور حضرت عروہ بن زبیر نے، انہوں نے بھی سوال پوچھا، جواب مل گیا۔ انہوں نے بھی آگے قریدانی بات کو انہوں نے اگلا سوال پوچھ لیا، کہنے لگے حضرت یہ بتائیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے عمرے کتنے ادا کیے ہیں؟ آپ لوگوں نے شاید یہ دھیان نہیں دیا کہ میں نے بتایا یہ کتاب العمرہ کے باب نمبر 3 کی حدیث ہے، 1685۔ سو امام بخاری اس لیے اس کو کتاب العمرہ میں لے کر آئے ہیں چونکہ اصل سوال یہ تھا۔ امام بخاری کے نزدیک بھی ہر بدعت گمراہی نہیں، اگر ہوتی تو وہ لیتے اس کو۔ فرمایا کتنے سوال عمرے کی حضور علیہ السلام نے، یہ سوال پوچھا، آپ نے فرمایا 4 4 عمرے ادا فرمائے۔ یہ الگ بات ہے علم الاعداد کی روشنی میں، یہ بھی لطف کی بات ہے، کسی کو پسند آئے تو بالکل قبول کر لیجیے گا، نہ پسند آئے تو رد کر دیجیے گا بے شک، کہ اللہ کے حروف بھی 4 ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حروف بھی 4 ہیں، اور جنہوں نے دین کو بچایا حسین کے حروف بھی 4 ہیں۔ یہ جو ہماری زندگیاں ہیں یہ بھی 4 ہیں۔ عالم ارواح میں روحیں تھیں، اس دنیا میں اس زمین پر آ کر روح اور جسم کا ملاپ ہو گیا۔ قبر کی زندگی تیسری ہے، عالم برزخ، اور پھر روز محشر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ زندگیاں بھی 4 ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے بھی 4 دفعہ فرمائے، اور پورے قرآن مجید میں الحمد سے والناس تک لفظ محمد بھی اللہ نے 4 ہی بار نقل فرمایا۔ اور حضور کے یار جو بھی مجھ سے پہلے کلام پڑھا جا رہا تھا 4 میاں، حضور کے یار بھی 4 ہوئے۔ سو خیر، یہاں سے میں بات اب آگے لے کر چلتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہیں روکا، ان کو پتہ ہے بدعت ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ بدعت کو کلیسیفائی کرتے تھے، وہ ہر بدعت کو گمراہی نہیں سمجھتے تھے، اگر سمجھتے ہوتے تو روک لیتے۔ مسجد نبوی شریف میں بدعت ہو رہی ہے، آپ کو پاکستانیوں کی بدعت نظر آتی ہے، ادھر بھائی حضرت عمر فاروق کو مسجد نبوی شریف میں نظر آ رہی تھی بدعت۔ آپ ان سے بڑھ کر عالم دین ہیں، آپ ان سے بڑھ کے مفتی ہیں، انہوں نے تو نہیں روکا۔ اور آپ آج کل کی جنریشن کو کنفیوز کرتے، ان کے پاس علم نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ناجائز، اور جب ربیع الاول شریف آئی بدعت ہے۔ اگر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو گیا بدعت ہے۔ حضور غوث العظم کہنے سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ غوث تو اللہ کا لقب ہے، اللہ کا خطاب ہے، تو اللہ نے اپنا لقب والدین کے لیے استعمال نہیں فرمایا، کیوں امت کو آپ ڈسٹارٹ کرتے ہیں؟ کیا نہیں فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین کی بھی مدد فرما، ان پر بھی احسان کا معاملہ فرما، چونکہ انہوں نے بھی مجھے رب بن کر پالا تھا، ربیانی صغیرا۔ وہی رب کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، آپ کو پیدا کرنے والے والدین کے لیے استعمال کیا، جس کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ وہی لفظ اپنے رب اپنے والدین کے لیے تو استعمال کر لیتے ہو، وہاں شرک نہیں ہوتا۔ اور غوث کا لفظ آ جائے تو چونکہ جی اللہ کی شان ہے تو کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یوں تو الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں بھی ساری اسی کی ہیں، کیوں کرتے ہو تعریف اپنی ایک دوسرے کی؟ گھر جا کے بیگم صاحبہ کی تعریف کرنا چھوڑ دو، شرک ہے، تعریف میں شرک ہو گیا۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کی شان میں شریک کر لیا آپ نے، یہ تو شان اللہ کی ہے، کیا معنی نہیں الحمدللہ رب العالمین؟ تمام تعریفیں اللہ کی، تمام، میں دوبارہ زور دے رہا ہوں، ترجمہ پڑھ لیں سب کا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا پڑھ لیں مرحوم کا علیہ رحمہ کا، مولانا ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کا پڑھ لیں، میں دوسرے مکاتب فکر جو اس کو شرک کے معنی میں لیتے ہیں ان بات ان کا پڑھ لیں، وہاں بھی یہی لکھا ہے تمام تعریفیں اللہ کی۔ جب آپ خود لکھ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کی تو بیگم تم بڑی اچھی لگ رہی ہو، یہ کیا ہے؟ پہلے تو ذرا نو شرک دے وچ لاؤ نا وچکار، ساری امت نو تسی مشرک 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 بدعتی بدعتی بدعتی۔ سو خیر، آپ سوچ رہے ہیں کہ آج جذباتی زیادہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پوری تاریخ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا 4th کلاس میں تھا، بچپن سے میں نے یہ پہلی دفعہ سنا تھا۔ سو آج گفتگو اس پر ہو رہی ہے تو اس لیے شرح و بسط کے ساتھ ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تاکہ آئندہ کبھی جب بھی بات ہو تو یہ آپ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ جذبات میں بات ہو رہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اسی طرح ہونا ہے، اگلوں کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے، جس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے پیار سے بات کرنی، لیکن حقائق آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ آگے بیان کرنے والے ہوں۔
اور اپنے عقیدے پر مستحکم ہو، استحکام کے ساتھ ہو۔ سو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے نہیں روکا، صحابہ نے بھی، تابعین نے بھی سوال پوچھا، اٹھ کے وہ چلے گئے، اور نماز چاشت ہوتی رہی، آج تک ہو رہی ہے، سارے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق فقال بدعت، بدعت چھوڑ دیں، مگر کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہر نیا کام گمراہی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہر نیا کام گمراہی ہوتا تو خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے صاحبزادے کا میں نے بھی ذکر کیا، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید ایک کتاب کی صورت میں نہیں ہے، اور جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد، جس نے جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، تو جب جنگ ہوئی تو 700 کے قریب حفاظ شہید ہو گئے تھے، صحابہ کرام تھے اور 700 حفاظ تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے دی، سجیشن دی کہ آپ قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں یکجا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق بہت بڑے عاشق رسول تھے، عاشق حضرت عمر بھی تھے، مگر حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر بھائی، جب میرے آقا پیغمبر نے نہیں کیا قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں، تو میں کیوں کروں؟ وہ محبت کا زاویہ تھا، بدعت کا زاویہ وہ بھی نہیں تھا۔ قربان جائیے آپ، بدعت بدعت بدعت۔ تو حضرت عمر فاروق نے قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں اکٹھا کیا، حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی۔ چلیں یہاں بھی گنجائش آ جائے گی، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا تو صحابہ نے کر لیا نا، تو چلو صحابہ نے تو کر لیا اس لیے بدعت نہیں۔ چلیے اب قرآن مجید اکٹھا ہو گیا ایک کتاب کی صورت میں، آراب نہیں تھے، خلفائے راشدین کا دور گزر گیا، صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا، 92 ہجری آ گئی، 92 ہجری، قرآن مجید پر اعراب نہیں تھے، حجاج بن یوسف نے لگوائے، حجاج بن یوسف جس کے داماد محمد بن قاسم نے برصغیر میں قدم رکھا۔ تو حجاج بن یوسف تو تابعی بھی نہیں تھا، صاحب صحابی بھی نہیں تھا، قرآن مجید پر اعراب لگے ہوئے ہیں، ہم سب کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جو بدعت کے سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں ان کے گھروں میں بھی جو قرآن مجید پڑے ہوئے ہیں وہاں بھی اعراب ہیں، اور نہ وہ اعراب حضور علیہ السلام نے لگوائے نہ وہ کسی صحابی نے لگوائے، وہ تو حجاج بن یوسف نے بعد میں حکمران تھا اور اس کی عیاشی کے حوالے سے بھی کافی باتیں آتی ہیں، اس نے لگوائے۔ سو آپ ہر چیز کو بدعت کہہ کر گمراہی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے تو یہ بہت بڑی امت کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یہ سارے رولے جھگڑے صرف انڈو پاک کے ہی ہیں۔ آپ چلے جائیے ایجپٹ میں، آپ ٹرکی چلے جائیے، سیریا چلے جائیے، لیبنان چلے جائیے، لیبیا چلے جائیے، آپ کو ایسے ایسے وہاں پر طریقے ملیں گے ذکر کا، ذکر الہی کا، آپ کو اتنا خوبصورت طریقہ ملے گا۔ ترک آج بھی کٹھے ہوتے ہیں، حلقہ بناتے ہیں، دف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اچھلتے ہیں، جھومتے ہیں، وجد کرتے ہیں، کئی وجد کرتے کرتے گر جاتے ہیں، مگر آج تک کوئی ترکی میں ایسا مولوی نہیں اٹھ کھڑا ہوا جس نے کہا یہ بدعت ہے۔ آج تک سیریا، لیبیا، لبنان، آپ کہتے ہیں نا کہ جی صرف یہ پاکستان میں، یہ رولے بھی صرف پاکستان میں ہی ہیں، یہاں کے لوگوں کو ویئرنیس نہیں دی گئی۔ جہاں پر اسلام عرب و عجم میں جا کر دیکھیے، عرب کی آپ بات کہیں گے کہ عرب میں ایسا نہیں ہوتا، تو عرب میں تو اب کلبز بھی کھلنے لگ گئے ہیں، فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور شاہ جو ہے محمد بن سلمان وہ تو بیٹھ کے کلبز اوپن کروا رہا ہے، وہاں پر کانسرٹس ہو رہے ہیں، دنیا کی اسپیشل ریکویسٹ پر دنیا کی ہائی پروفائل قسم کی ایکٹریسز اور سنگرز کو محمد بن سلمان صاحب کی فرمائش پر بلایا جا رہا ہے کہ شہزادے کی فرمائش ہے تو دعوت دی جائے۔ سو ان کو بلا کر سعودی عربیہ کی سرزمین میں وہ کچھ کروایا جا رہا ہے، تو کیا کہیں گے وہ جائز ہے؟ سو عرب کی تاریخ صرف سعودیز کی نہیں ہے، بصد احترام شاہ سعود کی فیملی، ان کی تاریخ جو ہے وہ جسٹ 100 سال پرانی ہے۔ آپ ان کی تاریخ سے ذرا پیچھے 1300 سال کی تاریخ پڑھیے، مختلف ملے تو آپ میرا گریبان پکڑیے۔ عرب کی تاریخ ملتی ہے، ذکر ہوتے تھے، حضور علیہ السلام نے خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حبشیوں کا ایک ذکر دکھایا۔ عید کا دن تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا، فرمایا یا عائشہ ذرا ادھر آنا، اور حجرے کے پردے کی اوڑ سے نا مجھے دکھایا کہ کچھ حبشی آئے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں، مسجد نبوی شریف کے اندر آئے ہوئے تھے، اور وہ اپنی تلواروں کے ساتھ رقص کر رہے تھے اور یا محمد کے نعرے لگا رہے تھے، جھوم رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ ہم آگے حضور کے دیس میں، ہم بھی آ سکتے تھے، ہماری بھی اوقات تھی۔ اس خوشی میں وہ وجد کرتے تھے، اور سیدہ عائشہ فرماتی مجھے آقا نے پردے کی اوڑ سے دکھایا
آپ کو صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ روایت نہیں ملتی؟ بدعت بدعت بدعت، امت کو آپ کنجسٹڈ کرتے رہتے ہیں. سو اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہے بدعت کا، ہر بدعت گمراہی نہیں ہو سکتی، ہر نیا کام گمراہی نہیں ہو سکتا، چونکہ ہر نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے. جو اچھا ہوگا، خیر پر مبنی ہوگا، مبنی بر خیر ہوگا، جس سے امت کو فائدہ ہوگا، وہ عمل آپ کسی صورت بھی ممنوع اور مکروہ قرار نہیں دے سکتے. جیسے چاشت کی ہے، میں نے آپ کو نماز کا ذکر کر دیا. اب یہ تو بات ہو گئی صحیح بخاری کی. اب اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اور صحیح مسلم کی چونکہ وقت کم ہے تو میں اس کو بس لاسٹ 5 منٹس میں سم اپ کرنا چاہوں گا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 474، 474. اب راویہ خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال کے قریب، پردہ فرمانے کے قریب ایک ذکر کثرت سے شروع کر دیا. اور وہ ذکر کیا تھا؟ وہ فرماتی ذکر تھا سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. کہنے لگی میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا جا کر کہ یا رسول اللہ، کہ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں احدثتھا تقولھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، احدثتھا تقولھا، یہ وہی الفاظ ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کل محدثۃ البدعۃ الضلالہ، ہر محدثہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. محدثہ وہی میں نے بتایا، احداث، احدث یحدث، یہ سارا ایک ہی ہے. سو سیدہ عائشہ فرماتی میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ سلام علیک. اب دیکھیے یہ لفظ وہ ہے جس کو حضور علیہ السلام نیگیٹو سینس میں استعمال فرما چکے ہیں کہ ہر نیا کام جو گمراہی پر مبنی ہو اس کی ممانعت ہے. مگر عائشہ صدیقہ نے وہی لفظ حضور علیہ السلام کے لیے فرما دیا، فرمایا احدثتھا تقولھا، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے ذکر کثرت سے شروع کر دیا ہے یہ تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا، یہ تو نیا کام ہے. یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا. یہاں پر بائی دا وے بلا تشبیہ و بلا مثال، چونکہ آپ دنیا کے بے مثال ہسبینڈ اینڈ وائفس ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رشتہ ہے وہ بے مثال ہے. سو آپ پوچھ سکتی ہیں، ہم اف بھی نہیں کر سکتے. سو آپ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ جو سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک آپ کثرت سے پڑھنے لگ گئے ہیں، احدثتھا آپ نے تو نیا کام کر لیا ہے، یہ تو پہلے کبھی تھا ہی نہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام سے انہوں نے پوچھ لیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ اگرچہ نیا کام ہے مگر خیر پر مبنی، خیر پر مبنی. سو جو دو الفاظ پورے لٹریچر میں آئے ہیں محدثۃ اور بدعت کے، میں نے بدعت کو بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے چاشت کی نماز کو فرمایا بدعت لفظاً فرمایا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے وہ جو دوسرا لفظ رہ گیا تھا محدثۃ، وہ انہوں نے پوچھ لیا حضور سے احدثتھا تقولھا، حضور آپ نے نیا کام کر دیا. سو آقا علیہ السلام نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی. اب گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا. یہ جو لفظ بدعت ہے اصل میں یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس کی جو روایت ہے کئی کتب میں آئی ہے، مگر میں یہاں پر سنن نبی داؤد کی ایک روایت لانا چاہوں گا. صحیح سنن نبی داؤد میں یہ حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 4596، 4596، اور جلد نمبر 1 ہے. اس کے راوی ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یونیک نیم ہے، بہت کم آیا ہے، مگر صحابی ہیں آپ، تابعی نہیں صحابی ہیں. فرماتے ہیں میں موجود تھا صحابہ کرام کے ساتھ. ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت درد بھرا خطاب فرمایا. ہم سب کی آنکھیں بھر آئیں، دل امڑ آئے، یوں لگتا تھا کہ جیسے آج ہمارے آنسوؤں کا سیلاب آ جائے گا. ہر صحابی رونے لگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درد انگیز خطاب فرما رہے تھے. مجھے ایسا لگا، گمان ہوا کہ کہیں آقا علیہ السلام کا یہ الوداعی خطاب نہ ہو. تو میں نے حضور سے پوچھ لیا یا رسول اللہ سلام علیک. فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا، مگر رہا نہ گیا. میں نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ کہیں یہ الوداعی خطاب تو نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ارباز فسیرا، اصل میں الوداعی خطاب کیا پوچھتے ہو تم ان قریب میرے بعد دیکھو گے. فسیرا اختلاف کثیرن، کیا ہوگا میرے بعد میری امت میں اختلافات کثرت سے ہو جائیں گے، کثرت سے اختلافات ہو جائیں گے. آپ ذرا اس حدیث مبارکہ کو توجہ سے سنیے گا. یہاں پر بدعت کا آپ کو حضور علیہ السلام ایگزیکٹ بتانے فرما رہے ہیں کہ اصل بدعت ہے کیا، اس کا کانسیپٹ کیا ہے. فرمایا کہ میرے بعد امت میں کثرت سے اختلافات ہو جائیں گے. اذان شروع ہو چکی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سنن نبی داؤد کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ارباز بن ساریہ کے سوال پر یہ فرمایا کہ اے ارباز فسیرا، تم ان قریب دیکھو گے اختلاف کثیرن،
میرے بعد میری امت میں کثرت کے ساتھ اختلافات پیدا ہوں گے۔ اب ہر عربی لغت کی کتاب میں فسیرا کا مطلب یہ ہوتا ہے فوراً بعد، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا زمانہ تو گویا آج کا بھی ہے، قیامت تک ہوگا، بعد کا زمانہ ہوگا، مگر حضور علیہ السلام جس زمانے کو اسپیسیفکلی بیان فرمانا چاہ رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے فوراً بعد کا زمانہ تھا، تو اس لیے لفظ فرمائے فسیرا اختراف کثیرن، تو تم دیکھو گے میرے فوری بعد امت میں کثرت سے اختلافات ہوں گے۔ جب یہ حالات دیکھ لو کہ میری امت بٹ رہی ہے تو اس وقت کیا کرنا؟ فعلیکم بسنتی، تم میری سنت کے ساتھ جڑ جانا۔ کیا کرنا؟ میری سنت کے ساتھ جڑ جانا۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، اور میری امت میں جو نئے کام گمراہی پر مبنی ہوں گے ان سے اجتناب کرنا۔ سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے بعد جب اختلافات دیکھو، میری امت میں کثرت کے ساتھ امت کو بڑھتا ہوا دیکھو تو کیا کرنا؟ حل یہ ہے فعلیکم بسنتی، میری سنت کو تھامے رکھنا، اور وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، اور جن جن کاموں میں تم نئی نئی چیزیں دیکھو جو گمراہی پر منتج ہوں، مبنی ہوں، ان سے پیچھے ہٹ جانا، ان کو چھوڑ دینا۔ یہی وجہ ہے کہ سنن نبی داؤد میں یہ حدیث مبارکہ جس باب کے تحت آتی ہے وہ باب ہے باب ما جاء فی الاخذ بسنتی والاجتناب البدع، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی سنت کو قبول کر لیا جائے اور بدعت کو چھوڑ دیا جائے۔ اس باب کے تحت یہ حدیث نمبر 4596 آتی۔ سو حضرت ارباز بن ساریہ کے جواب میں حضور علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا، اس کے بعد فرمایا، وہی الفاظ ریپیٹ فرمائے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں آئے، فرمایا فَإِنَّ كُلِّ مُحْدَثَةٍ الْبِدْعَةٌ وَالْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ، ہر محدثہ امور بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سو حضور علیہ السلام نے اپنے فوری بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والی اختلافات کو بدعت قرار دیا، فرمایا وہ نئے نئے امور پر بدعت کریٹ کی جائیں گی اور اختلافات کریٹ کیے جائیں گے، ان سے بچنا، اور بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ میری سنت پر چلنا۔ اب یہ وہ امور تھے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب زکوٰۃ دینا جو ہے وہ اسلام کا ایک فرض رکن ہے، اور اسلام زکوٰۃ کا انکار وہ کبھی تاریخ اسلام میں اس سے پہلے ہوا نہیں تھا، وہ ایک نیا کام تھا، وہ ایک اختلاف کا باعث تھا، امت اس میں تقسیم ہوئی۔ پھر کچھ قبائل مرتد ہو گئے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی نبوت سے ہی انکار کر دیا، وہ اختلاف کا باعث بنے۔ اور پھر مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور طلحہ اسدی جیسے لوگ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بدعت کا آغاز کیا۔ چونکہ حضور علیہ السلام کی نبوت آخری نبوت ہے، ختم نبوت ہو چکی، سو اس کے بعد نبوت کی گنجائش نہیں تھی، انہوں نے نیا کام کا آغاز کیا۔ اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا فَسَيَرَا، تم ان قریب میرے بعد فوری بات دیکھو گے کہ میری امت بٹ جائے گی، تو اس میں کیا کرنا؟ میری سنت کو تھامے رکھنا اور بدعت کو چھوڑ دینا۔ سو میں پوری گفتگو جو میں نے اس کو سم اپ کرتا ہوں انہی الفاظ پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محدثہ کے الفاظ فرمائے، بدعہ کے الفاظ فرمائے، اور صحابہ اکرام نے محدثہ اور بدعہ ان دونوں کا مراد لیا کہ ہر وہ نیا کام جو گمراہی پر مبنی ہے اس سے بچا جائے، اور ہر وہ نیا کام جو خیر پر مبنی ہے، جس سے خیر ملتی ہے امت کو، اس کو کرنے سے گریز نہ کیا جائے بلکہ اس کو بدرجہ اولیٰ کیا جائے۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر نے چاشت کی نماز کو فقال بدعتن کہا، مگر اس کو قبول کیا، بدعت کہہ کے بھی چاشت کی نماز کو قبول کیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی آج کے دور پر نگاہ ڈالنی چاہیے، اور بہت زیادہ کنزرویٹو ہو کر سوچنے کی بجائے اور تنگ نظری سے کام لینے کی بجائے وسیع نظری سے کام لینا چاہیے، اور ہر عمل کو بدعت کے کاؤنٹ میں ڈال کر گمراہی نہیں سمجھنا چاہیے، چونکہ ہر نئے کام میں گمراہی نہیں ہو سکتی۔ اچھے کام ہوتے ہیں جن سے امت کو خیر ملے گی۔ مثال کے طور پر تبلیغ کا کام ہوتا ہے، پاکستان میں تبلیغی دورے ہوتے ہیں، تبلیغی جو اجتماع ہوتا ہے، وہ تبلیغ کا اجتماع کبھی اسلام میں پہلے نہیں ہوا تھا۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں صحابہ اکرام میں کبھی تبلیغ کے لیے الگ سے اجتماع قائم نہیں کیے گئے، کبھی صحابہ اکرام کہیں الگ سے اکٹھے نہیں ہوئے کہ بڑے بڑے اجتماع ہو اور تبلیغ کی جائے صرف، چونکہ تبلیغ تو کی جانی ہے کفار کو، مشرکوں کو، جو اپنے لوگ ہیں ان کی تو کردار سازی ہونی ہے، اصلاح کی جانی ہے۔ تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا مگر اب ہو رہا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو بھی بدعت کے اکاؤنٹ میں ڈال کر گمراہی قرار دے دیا جائے گا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں گمراہی؟ چونکہ وہاں پر جب تبلیغ پر جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دل بدلے جا رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو گمراہی سے ہٹا کر راہ ہدایت پر لایا جا رہا ہے، سو آپ اس کو جائز قرار دیں گے؟
بالکل اسی طرح جس طرح قرآن پاک پر اعراب لگائے گئے، چونکہ بدلتے ہوئے دور کے تقاضے تھے، ضرورت تھی، تو ضرورت تھی، آپ نے وہ عمل پرفارم کیا۔ حجاج بن یوسف کے دور میں ہوا، حضور علیہ السلام کے دور میں نہ ہوا، صحابہ کرام کے دور میں نہ ہوا، بعد میں ہوا، چونکہ خیر پر مبنی تھا، آپ نے اس کو قبول کیا۔ تو بالکل اسی طرح ہر وہ نیا کام جس سے خیر ملتی ہے، جس سے امت کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کو قبول کرنا اسلام کی تعلیمات کی روح سے عین درست بھی ہے، حق پر مبنی ہے اور جائز ہے، جو میں نے آپ کو صحیح بخاری صحیح مسلم کی پوری گفتگو سے آپ کو ثابت کر دیا۔ تاہم وہ کام کہ جن سے آپ کو شر پھیلے گا معاشرے میں، جن کاموں سے آپ کو خدشہ ہے کہ امت میں پرابلمز کریٹ ہوں گے، ان کاموں سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح عروس ہوتے ہیں، عرس کے موقع پر جو بہت سارے ایسے کام کر لیے جاتے ہیں کہ جن سے امت میں انتشار پھیلتا ہے، امت بڑھتی ہے، وہ کام جو خیر پر مبنی نہیں ہے آپ ان کو چھوڑیں، اور جو خیر پر مبنی ہیں ان کے لیے گنجائش رکھیں۔ یہ معتدل راستہ ہے، ماڈریٹ راستہ ہے، اسی میں امت کی خیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔